بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں شہباز قلندر، قطب العارفین، عمدۃ الصالحین، برہان الواصلین، عاشقان مصطفیٰ کے محور اور مرکز حضرت سخی مخدوم سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو علم ہے کہ اس مبارک مہینہ شعبان المعظم میں 18 تاریخ سے لے کر 21-22 تاریخ تک آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ 7 شریف کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ حسب و نسب و گھرانہ بطول کے ایک عظیم چشم و چراغ ہیں، اور آپ مقام ولایت پر فائز تھے۔ آپ کا آبائی وطن جو ہے وہ مروند شہر ایران کے قریب ایک گاؤں تھا، اور آپ کا نام گرامی حضرت سید محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید محمد کبیر اتباع رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شریعت مصطفیٰ کے ایک بہترین نمونہ تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی ساری زندگی اتباع رسول اور شریعت محمدی کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے والی خاتون تھی، اور ساری رات یاد الہی میں گزار دینا یہ آپ کا مشغولہ تھا، آپ کی والدہ محترمہ کا۔ اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 573 ہجری سن عیسوی 1177 میں مروندی شہر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا حسب اور نسب جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت امام باقر کے بیٹے تھے۔ امام باقر علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے تھے۔ اور امام زین العابدین کون تھے؟ حضرت امام حسین کے شہزادے تھے۔ اور امام حسین کون تھے؟ جنہیں سارا زمانہ جانتا ہے، وہ مولا کائنات کے جگر گوشہ تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نور عین تھے۔ اور 7 سال کی عمر میں حضرت لال شہباز قلندر نے اللہ کے اس پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا تھا، اور آپ عربی فارسی اس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اور آپ نے حضرت شیخ الاسلام حضرت سیدنا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جا کے آپ مرید ہوئے، اور آپ نے فیض پھر بہت سارے بزرگوں سے حاصل کیا، جن کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باہ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہاں جلال الدین بخاری اچ شریف والے، آپ کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے رہے اور آپ فیض حاصل کرتے رہے۔ اور آپ حج بیت اللہ کے لیے جب گئے تو آپ بیت اللہ کو دیکھتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے کسی نے کہا، اے نوجوان کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ کہنے لگے کہ میں کعبے کی سجاوٹ اور بناوٹ کو دیکھ رہا ہوں، اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے کہ جب تیرا گھر اتنا خوبصورت ہے تو آپ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور پھر آپ دیار رسول پہ چلے گئے،
اپنے نانے کے دربار اقدس پر چلے گئے، مدینۃ الرسول چلے گئے، اور مدینۃ الرسول میں آپ نے کم و بیش 1 سال یا 11 مہینے کم و بیش آپ حضور کے قدموں میں رہے، اور آپ جب بھی آقا علیہ السلام کو سلام کرنے جاتے ہیں، کبھی باب السلام سے داخل ہوتے، کبھی باب المجید سے داخل ہوتے، کبھی باب فاطمۃ الزہرا سے داخل ہوتے، اور کھڑے ہو کر چوکٹ پہ آپ حضور کے دربار میں سلام پیش کرتے اور یہ کہتے کہ میرے آقا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے قریب آ کر آپ کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں۔ اور پھر وہاں سے ہی آپ بغداد شریف میں چلے گئے۔ بغداد شریف کے والی حضرت پیروں کے پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا غوث العظم کی خدمت میں چلے گئے، اور وہاں آپ نے چلا کیا، اور بہت سارا وقت آپ نے حضرت غوث العظم کے قدموں میں آپ نے گزارا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شہنشاہ بغداد پیروں کے پیر روشن ضمیر آپ اپنی قبر مبارک سے باہر آ گئے اور حضرت لال شہباز قلندر کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد فرمانے لگے کہ آج کے بعد تمہارا لقب جو ہے وہ قلندر ہوگا۔ قلندر کوئی لقب عام لقب نہیں ہے، یہ لقب تو حضرت سیدنا غوث العظم کے دربار سے ملا ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے سیر و سیاحت فرمائی، اور آپ اپنے رب العالمین کی اس قدر عبادت و ریاضت کرتے رہے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے درندے پرندے کھڑے ہو کر آپ کے درد میں رویا کرتے تھے۔ اور پھر آپ مشہد میں چلے گئے، حضرت امام علی رضا آپ کے مبارک روزے پر کافی عرصہ اپنے رہے، وہاں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرتے رہے، مراقبے کرتے رہے، مجاہدے کرتے رہے، اور تقوی و طہارت کا راستہ تلاش کرتے رہے۔ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ وہاں سے پھر اپنے آبائی وطن میں چلے گئے، مروندی میں آپ وہاں تشریف لے گئے، اور جب کچھ عرصے کے بعد آپ ہجرت کرتے کرتے سیون شریف کے اندر آ گئے، اور یہ سیون شریف یہ ایک آبادی ایسی تھی کہ جو بہت بڑا گناہوں کا گڑھا تھا، شرابیوں کا، زانیوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، رہزنوں کا، قاتلوں کا ایک مرکز تھا یہ۔ اور اس شہر میں اس جگہ پہ بہت ساری عورتیں اپنی عزتوں کو نیلام کرتی تھیں، لیکن جب اس مرد قلندر نے قدم رکھا تو کسی نے کہا کہ اے لال شہباز قلندر، آپ کو علم ہے کہ یہ بستی گناہوں کا مرکز ہے، شرابیوں کا مرکز ہے، زانیوں کا مرکز ہے، چوروں کا مرکز ہے، تو آپ یہاں کیسے تشریف لائے اور آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ بس آپ نے سوچ لیا تھا کہ مولا، اچھوں سے ہر کوئی دوستی لگاتا ہے، لیکن بروں سے دوستی لگانا یہ بھی تو ایک عمل ہے۔ تو حضرت محمد عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ نے اسی جگہ اپنی جھگی ایک بنا لی اور اپنا مسکن بنا لیا، یہاں عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ آپ دریاؤں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے، وجود سے گوشت کا حصہ ختم کر دیا، ساری ساری رات یاد الہی میں گزار دینا، اور پھر سارے دن آپ روزے کی حالت میں رہنا۔ اور القصہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کے جتنا حصہ پانی کے اندر تھا، مچھلیاں گوشت نوچ نوچ کر لے گی، ہڈیاں نظر آتی رہیں، لیکن پھر بھی پرواہ نہ کی، اور خوف الہی سے اس دریا میں کھڑے رہے اور اپنے رب کا ذکر و فکر کرتے رہے۔
حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سیون شریف کو اپنا ایک مسکن بنا لیا تھا، اور بہت ساری ایسے لوگ تھے جو آپ کا چہرہ دیکھتے غیر مسلم وہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے۔ ٹولیوں کی ٹولیاں علاقے سے لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عام ہستی نہیں تھی، بلکہ ہر وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کریم کے جلوے ہوا کرتے تھے۔ حضور کی محبت میں آپ ہمیشہ گم رہتے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گم رہتے، اور آپ کے وجود سے ذکر الہی کی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے تن اور من سے محبت مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فقہ حنفیہ کے پیروکار تھے اور بہت بڑے ماننے والے تھے، لیکن اپنے آپ کو آپ جعفری کہلاتے تھے۔ اور جعفری کیوں کہلاتے؟ کہ آپ اولاد تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور آپ کی کل عمر پاک جو ہوئی وہ 98 برس ہوئی۔ بعض علماء نے 104 سال بھی لکھا ہے، 100 سال بھی لکھا ہے، لیکن میری سوچ اور تحقیق کے مطابق آپ کی عمر پاک جو ہے وہ 98 برس ہے، اور آپ کا وصال مبارک 673 ہجری 18 شعبان المعظم کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ اور آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں کہ سیون شریف سندھ کے اندر اس مرد قلندر کے دربار سے ہر وقت اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر حضرت لال شہباز قلندر کے ماننے والے ان کے لیے قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک پڑھ کر استغفار پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ان کی خدمت میں پیش کریں۔ یہی آپ کی حاضری ہے، اور اسی پڑھنے کے سبب اللہ رب العزت اس مرد قلندر کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ساری ساری رات یا رکوع میں گزار دیتے ہیں، یا سجدوں میں گزار دیتے ہیں، یا تشہد میں بیٹھ کر گزار دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پر خالق فرماتے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور میرے بندے تو وہ ہیں جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے علیحدہ رکھتے ہیں، جدا رکھتے ہیں، رات میرے ذکر میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت لال سخی شہباز قلندر اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو شرع محمدی کے ایک بہت بڑا مجسمہ تھے، ساری زندگی ایک نماز کو نہیں قضا ہونے دیا۔ تو آج لال شہباز قلندر کے ماننے والوں، جہاں اس بزرگ ہستی نے ساری زندگی اتباع خدا میں گزاری، شریعت محمدی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح بسر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔